یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن کے پکاریں گے لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ، پیشواؤں کے ساتھ. ہر قوم آئے گی اور اپنا مذہبی پیشوا ساتھ ہو. سب سے بڑا پیشوا امت کا پیغمبر ہے، وہ ساتھ ہو. ڈپٹی نذیر نے ترجمہ کیا تھا، بعد میں حضرت تھانوی کی تنبیہ پر صحیح کر لی. جس دن پکاریں گے ہم لوگوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ، اور پھر وہ جھوٹی روایت لگا دی قیامت کے دن لوگ ماں کے نام سے پکارے جائیں گے. بخاری نے جب اس حدیث کو جھوٹ کہنا چاہا تو اس طرح حدیث باب نقل کیا، باب ان الناس یدعون بآبائہم. یہ باب ہے کہ لوگ باپ کے نام سے پکارے جائیں گے، کہ جو صحیح پڑھنے والا ہے وہ سمجھ لے گا کہ وہ ماں کے نام والی روایت جھوٹی ہو گئی، اور سندن متنن وہ غلط ہے. تو مولانا اشرف علی صاحب نے کتاب لکھی اظہار الخطا والتقصیر فی ترجمہ ڈپٹی نذیر. اظہار الخطا والتقصیر فیما ترجمہ وفسر ڈپٹی نذیر. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن پکاریں گے لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ. وہ بابا امام مفرد ہے اور اس کی جمع ائمہ آتی ہے، اور کی جمع امہات آتی ہے. کچھ تم پڑھ تو لو. ایسے ڈپٹی نذیر اور لکھتے ہیں تفسیر. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، بس جس کو دیا گیا نام عمل دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ لوگ پڑھیں گے اپنے نام عمل. ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا تار برابر. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو اس دنیا میں اندھا ہو، یعنی عقیدے کا اندھا، مشرک بدعتی، فہو فی الآخرۃ اعمی، پس وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بھٹکا ہوگا سیدھے راستے سے. جو لوگ کہتے ہیں تعویل کی ضرورت نہیں ہے وہ اس آیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ان سے ہو سکا، قریش سے، امیہ ابن خلف سے، ابو جہل نا خلف سے، تو ہٹا دے آپ کو اس چیز سے جو ہم نے وحی کیا آپ کو. اے طالب علم و تفسیر ترجمہ پڑھنے والوں، کتنے مضبوط ہو تم، ذرا قرآن کو دیکھو. اگر ان مخالفین سے ہو سکا لَيَفْتِنُونَكَ، تو آپ کو ہٹا دے. ذرا رک کے سن لو. کیسے؟ آپ کے خلاف فتنہ ہو جائے گا، پریشان کر دیے جاؤ گے، سازشیں شروع ہو جائے گی. آپ کہیں گے یار یہ مسئلہ اتنا مشکل ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. دیکھو، عن الذی، اس مسئلے سے، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کو وحی کی، وہ توحید کا مسئلہ ہے. لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ گھڑ لے ہمارے اوپر کچھ اور. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اس وقت یہ سمجھ لگیں گے آپ کو گہرا دوست. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم پکا نہ کرتے آپ کو. خدا کی طرف سے مدد مانگو، دعائیں مانگو، خوب نفلیں پڑھو، خوب بزرگان دین کے لیے ایصال ثواب کرو، اللہ سے دعا کرو خدایا مضبوط عقیدہ نصیب فرما، اللہ میرے پیر جما. اللہ لوگوں کے سازش ہے اور فتنے اور قسم قسم کی گھناؤنی حرکتیں میرے مقابلے میں تارے عنکبوت ثابت فرما. کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے. کیا؟ یا حلیمو یا علیمو یا علی یا عظیم. پھر دعا مانگو، یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیم. یہ چار اسماء اللہ کے اپنے پاس رکھو. یہ چاروں سلطنتیں ہیں، چاروں پاکستان کے صوبے سے بڑھ کر قیمتی ہیں. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم پختہ نہ کرتے آپ کو، لَقَدْ كِدْتَ، یقیناً نزدیک تھا، تَرْكَنُوا، کہ جھک جاتے، اِلَيْهِمْ، ان کی طرف، شَيْئًا، کچھ قلیلا، تھوڑا سا. اگر ہم پختہ نہ رکھتے آپ کو تو نزدیک تھا، ہو سکتا تھا کہ آپ مائل ہو جاتے تھوڑا ذرا سا. وہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا، شان کے خلاف. اللہ
اللہ اذا لازقناک، اس وقت ہم چکا دیتے آپ کو ضعف الحیات، دوہرا مزہ سزائے دنیا کا، وضعف الممات، اور دوہرا مزہ سزائے آخرت کا۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار۔ تفسیر مدارک میں یہاں چند جملے ہیں، وہ سن لو کہ اللہ نے نبی کو کہا تھوڑا سا ذرا سا مسئلے میں ڈھیل کر کے ادھر ہو جاتے، دین و دنیا کی سزائیں دے دیتے، آپ کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ دلیل علی ان القبیح یعظم قبحہ بمقدار اعظم شان فاعلہ، دلیل علی ان القبیح یعظم قبحہ بمقدار عظم شان فاعلہ، قبیح بڑھ جاتا ہے جب کرنے والا بڑا ہو۔ اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، خدایا مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما آنکھ کے جھپکنے کے لیے، اپنی حفاظت میں رکھ۔ اللہ، روح المعانی میں مسلمان کو چاہیے یہ آیت پڑھ کر ذرا رکے، سوچے، خدا کے خوف و خشیت کا تصور کرے، کتنی بڑی ذات ہے وہ کہ نبی کو فرماتے ہیں ہماری آپ کے لیے پختگی نہ ہوتی، آپ بھی تھوڑا سا ذرا سا اتنا سا ادھر ہو جاتے، پھر ہم آپ کو دین و دنیا کی سزائیں دیں، معافی کسی کے لیے نہیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور اگر اس سے ہو سکے نکال دے آپ کو مدینے سے، یہ تو آپ کو یہاں بھی نہیں چھوڑیں گے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ نکال دے آپ کو یہاں سے، وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت نہیں ٹھہریں گے یہ آپ کے بعد مگر چند دن۔ یہود نے اسکیم بنائی تھی، سنن کبریٰ بہقی میں ہے کہ حضرت کو یہاں سے کس طرح نکالتے ہیں، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ دستور ہے ان لوگوں کا جن کو پیغمبر بنا کے بھیجا آپ سے پہلے ہمارے پیغمبروں میں سے، وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، آپ نہیں پائیں گے ہمارے راہ و رسم میں کوئی تبدیلی۔ جب بھی ان کے ساتھ قوم لڑی ہے قوم بے عزت ہوئی اور اللہ نے نبیوں کو سرخرو فرمایا۔